ہمیں صحابہ اللہ کا یہ قرآن جہاں جھکاتا تھا وہاں جھکتے تھے، جہاں اٹھاتا تھا وہاں اٹھتے تھے، جہاں بٹھاتا تھا وہاں بیٹھتے تھے۔ ہم ہے کہ ہم قرآن کے مطابق اٹھتے بیٹھتے چلتے نہیں، ہم ہماری اپنی مرضی کے مطابق اٹھتے بیٹھتے چلتے ہیں۔ کیا کبھی ہمارے گھروں میں شادیاں ہوئی تو کبھی کسی کے دل میں یہ سوال آیا؟ میری ماں بہنوں تھوڑا سا ہٹ کے بات بول رہا ہوں، لیکن یاد آئی تو بات آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں، ذرا غور کرنا۔ ہم نماز پڑھتے ہیں یا ہمارے خاندان میں کسی کا طلاق ہوتا ہے یا ہم کو روزہ رکھنا ہے، وضو بنانا ہے، ہم کو ڈاؤٹ آ گیا، سوال کرتے مولوی صاحب کہیں سے کانٹیکٹ نمبر مل گیا، کوئی باجی ہے، کوئی مولوی ہے، کوئی شیخ ہے، کوئی چلو اٹھاؤ، کیا روزہ کیسے ٹوٹتا سوال کرے ہوں گے آج تک؟ ہمارے ساتھ ایسا مسئلہ ہوا، ہماری نماز کا طریقہ کیا ہے پوچھے ہوں گے، حج کو جا رہے تو حج کا طریقہ کیا ہے پوچھ کے گئے مولوی کو، عمرے کو جا رہے کتابیں پڑھ کے گئے۔ ہم کو کیا کرنا ہے؟ ہمارا حج، ہمارا عمرہ، ہماری نماز، ہمارا روزہ، یہ سب کیسے ہونا؟ اللہ کے رسول کے طریقے پر ہونا۔ کبھی شادی ہو رہی تو کسی مولوی کو فون کر کے پوچھے کہ مولوی صاحب ہمارے گھر میں شادی ہو رہی ہے، طریقہ کیا ہوگا بتائیے۔ حج کو جانے سے پہلے کتاب پڑھ کے گئے، عمرہ جانے سے پہلے کتاب پڑھ کے گئے۔ کبھی شادی ہوئی تو شادی کے لیے بھی کبھی کتاب پڑھ کے شادی کرے؟ سنت کیا ہے میرے نبی کی، اس طرح میرے گھر میں شادی ہوگی، کبھی کوئی کتاب پڑھے؟ بچہ پیدا ہوا، عقیقہ کرنا ہے، کوئی کتاب پڑھے؟ سنت طریقہ کیا ہے عقیقے کا؟ کوئی رسم کر رہے، کوئی رواج کر رہے، کوئی فنکشن کر رہے، کتاب پڑھے؟ کبھی مولوی سے پوچھے کسی سے بھی؟ شیخ ہمارے گھر میں یہ مسئلہ ہے، ہمارے گھر میں میت ہے، مر چکے ہیں، کیا کرنا؟ سنت طریقہ کیا ہے؟ ہم کیا سمجھے نا، ہم ہمارے دین کو صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اتنے حد تک دین ہے بھائی، یہاں پر دین پہ عمل کرنا، لیکن گھر میں شادی، عقیقہ، میت، رسم، رواج، کاروبار، اٹھنا بیٹھنا، لینا دینا، کپڑے پہننا، یہ سب دین نہیں ہوتا نا، یہ تو ہماری منمانی کر سکتے نا، یہ ہم سمجھے، یہ ہماری غلطی ہے، بہت بڑی غلطی ہے یہ۔ دین صرف نماز روزے کا نام نہیں، دین زندگی گزارنے کے طریقے کو کہتے ہیں، جس میں ہر چیز آ گئی۔ وہ رسول جو پیشاب کا بھی طریقہ بتا کے گیا ہو، اس پر بھی ہم کو سنت فالو کرنا ہے، نبی کیسا بتائے ویسا کرنا ہے۔ تو کیا گھروں میں شادیاں ہوتی ہے تو سنت پہ فالو نہیں کریں گے؟ اللہ کے لیے غور کرنا، اللہ کے لیے غور کرنا میرے ماں بہنوں۔ رات کو سوتے وقت کس طریقے پر آپ کو لیٹنا ہے، یہ بھی نبی کے طریقہ لینا ہے ہم کو، وہ بھی نبی بتا کے گئے ہیں۔ گھر میں شادی ہوتی ہے تو کس طریقے پر کرنا نبی نہیں بتائے، تو پھر کیسے ہو رہے ہیں؟ اللہ کے لیے غور کرنا۔ اسلام کی وجہ سے عزت، اسلام کی وجہ سے عزت، سنتوں پہ عمل کرو عزت، غیر مسلموں کے طریقوں پر عمل کرو ذلیل ہو رہے، اسی لیے مار کھا رہے، پٹ رہے ہیں، ہر جگہ ذلیل ہو رہے، کوئی عزت نہیں، کوئی مقام نہیں مسلمانوں کا۔ ہماری مائیں تڑپ رہی ہے فلسطین میں، ہماری بیٹیاں رو رہی ہے مصر میں، سیریا میں، کوئی پوچھ رہا؟ دیکھ رہے نا نیوز، کیوں حالت یہ ہے؟ کیوں حالت یہ ہے؟ اللہ کے لیے غور کرنا۔ صحابہ ہر عمل پر، ہر طریقے پر، نقش قدم پر چلتے تھے۔ اچھا نقش قدم پر بولے تو انشاءاللہ دیکھیے میری ماں بہنوں، بات سے بات یاد آتی ہے، تو بہت ساری باتیں ہیں، اللہ کے لیے غور کرنا۔ شاید آج میرے اس لیکچر کے لیے آپ میں سے کئی لوگ نئے ہوں گے، اس لیے کچھ باتیں بول رہا ہوں۔ اللہ کے لیے انشاءاللہ آئندہ درس میں بھی بہت ساری ایسی باتیں آئیں گی صحابہ کے تعلق سے، صحابہ کی زندگیاں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ آج سے پہلے ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سن چکے، اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سن رہے ہیں، پھر عثمان، علی، زبیر، طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تمام صحابہ کی زندگیوں کو ہم سنیں گے انشاءاللہ۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم سنیں گے انشاءاللہ یہ تمام باتیں۔ لیکن اللہ کے لیے غور کرنا، صحابہ جو نبی کے طریقے پر عمل کرتے تھے نا، اس کو اتباع بولتے۔ اتباع کس کو بولتے معلوم ہے؟ نبی نے کوئی عمل کیا، اس کو دیکھ کے خود عمل کر لیے، یہ اتباع ہے۔ آج ہم نوجوانوں کو دیکھ رہے نا، کون سے نوجوان جو بالوں کو بنا کے آ رہے نا، آج نئے نئے کٹنگ بنا کے آ رہے، ہمارے بھائی، ہمارے تمہارے اپنے گھروں میں بہت سارے لوگ ملیں گے رشتہ داروں میں، کسی کا بیٹا بنا رہا، کسی کا بھائی، کسی کا شوہر،
आज जो चलन देख रहे हैं हम, पैंटों को, अपने कपड़ों को नीचे घुटनों पर क्या जहां बोले वहां पर पैंटों को, अपने कपड़ों को फाड़ के पहनने वाले और बालों के अजीब अजीब डिजाइन बनाने वाले, ये किसके तरीके पर चल रहे हैं जी? ये एक्टर के तरीके पर, ये क्रिकेटर के तरीके पर। तो अब मैं आपको इत्तेबा समझाने के लिए मिसाल दे रहा हूं। क्या कभी वो एक्टर आके इसको बोला कि देख मैं ये कटिंग बनाया इस स्टाइल की, तू भी इस तरह बना? कोई बोला? नहीं बोला। कोई क्रिकेटर बोला हमारे घर में आके हमारे नौजवान को तो इस तरह कपड़े पहनना? नहीं बोला। लेकिन आज का नौजवान उनको फॉलो कर रहा है। नहीं, वो बनाया, वो जैसा बनाएगा मैं वैसा बनाऊंगा, इसे बोलते इत्तेबा। वो नहीं बोला लेकिन वो ऐसा करा, उसको देख के मैं कर रहा हूं। असल में मुसलमानों को इत्तेबा करना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, रसूल बोले नहीं लेकिन रसूल ऐसा करे ना मैं भी वैसा करूंगा, इसको बोलते इत्तेबा। बोले नहीं रसूल। कई सहाबा को आप देखेंगे, एक सहाबी थे जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ही मर्तबा मुलाकात करे, एक ही बार देखे खाली। वो एक मर्तबा देखे तो ये बटन नहीं था ऊपर का, सीना खुला हुआ था, ऊपर का बटन नहीं लगा। वो सहाबी जिंदगी भर मरे तक ऊपर का बटन नहीं लगाए। सवाल करने वाला सवाल करता आप इस तरह क्यों खुला रखते? बोलते मैं मेरे नबी को एक ही मर्तबा देखा, एक मर्तबा मेरे नबी को मैं इस हालत में देखा, ऊपर का बटन लगा हुआ नहीं था, इसलिए मैं नहीं लगाऊंगा, बस। ये है इत्तेबा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा एक सहाबी के हाथ में सोने की अंगूठी देखे। बोले कि तू मर्द हो के सोने की अंगूठी पहनता है? अगर मर्द सोने की अंगूठी पहन रहा है तो तू सोना नहीं पहन रहा, आग का अंगारा पहन रहा। वो सहाबी निकाल के उसे फेंक दिए। दूसरे सहाबी मशवरा देते हैं कि तेरे औरतों के लिए तो काम आता, घर में लेके जा। बोले कि जिस चीज को देखकर मेरे नबी नफरत करे उसे हाथ कैसे लगाऊं मैं? ये है इत्तेबा। नबी को देखे अमल करे, बस। हम क्या बोलते? नहीं, नबी ऐसा बोले क्या, ऐसा रस्म नहीं करना बोल के कहन तो भी है क्या, मंजा नहीं डालना बोल के कहन तो भी है क्या, आयते करीमा नहीं पढ़ना बोल के कहन तो भी है क्या, सुन्नत है क्या? हम चोर रास्ते निकालते हैं। चिल्ला नहीं करना बोल के कहन तो भी है, छट्टी नहीं करना बोल के कहन तो भी है नहीं। सहाबा नबी ऐसा करे हम वैसा करते, बस। अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक से तो यहां तक आता है, जब वो जिस रास्ते पे गुजरते थे ना, जाते जाते एक जगह सवारी को रोकते थे, थोड़ी दूर चले जाते थे, थोड़ी देर वहां पर बैठ के आते थे, फिर चलते थे। साहबी पूछे दूसरे बाजू में, अब्दुल्ला इब्ने उमर, आप हमेशा इस रास्ते से आते वक्त यहीं पर सवारी को रोकते हो और फिर उस तरफ जाके फिर आते हो, यानी रफ़े हज्जत को जाते हैं, टॉयलेट को जाते हैं, आप हमेशा यहां पर ही क्यों जाते? अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, मैं एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जा रहा था, अल्लाह के रसूल यहीं पर सवारी को रोके, वहीं पर गए रफ़े हज्जत के लिए। मुझे नहीं भी आता लेकिन नबी की सुन्नत पे मैं सिर्फ जाके आता हूं, बस उतना।